کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ ملا کر رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالی مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، ہندوستان کے ہی طرح عرب کے اندر بھی پہلے زمانے میں یتیم بچے کسی کی پرورش میں ہوتے تھے، اور یتیم بچوں کا کچھ مال ان کے والدین چھوڑ کر گئے ہوئے رہتے، یا کوئی جائیداد یا پراپرٹی چھوڑ کر جاتے، تو ان کے جو قریبی رشتہ دار جیسے چچا ہیں، ماموں ہیں، اب یہ تو چھوٹے رہتے یتیم۔ اچھا ایک بات یاد رکھ لیجئے، یتیم کہتے ہی ہیں اس بچے کو جس کے باپ کا انتقال ہو جائے جبکہ بچہ نابالغ ہو۔ بچہ بالغ ہو گیا، 14 سال 15 سال ہو گیا، اس کے بعد اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اس بچے کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ اس بچے کو یتیم کہا جائے گا جس کا باپ انتقال ہو گیا اور وہ بچہ ابھی نابالغ ہے، بالغ نہیں ہوا، تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ چھوٹا رہنے کی وجہ سے ان کے جو بڑے رہتے ہیں، سرپرست رہتے ہیں، گارڈین جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس بچے کی جائیداد کو، یعنی تو اس بچے کے مال کو یا اس بچے کی پراپرٹی کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ شروع میں تو اچھی نیت رہتی تھی کہ بچے کو کیا کریں گے، وہ بچے کا پیسہ تھوڑا تھوڑا کر کو خرچ کریں گے اس کے اوپر کربلا۔ لیکن مال ہے ہی ایسی چیز کہ آدمی کے پاس جب وہ مال آتا ہے تو اس کی نیت بدل جاتی، اس کی نیت بدل جاتی۔ مال جو ہے، مال کے معنی مالا یمیل مالا، دل ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہونا، ایک فیصلے میں نہیں رہتا، ایک رائے میں نہیں رہتا، کبھی آئے تو اس طرف، کبھی رہے تو اس طرف۔ تو مال کی خاصیت ایسی کہ اچھے اس سے پھسل جاتے۔ تو شروع میں تو اچھی نیت رہتی، لیکن مال کی زیادتی کو دیکھ کر، چیزوں کی زیادتی کو دیکھ کر نیت خراب ہو جاتی۔ اب جب نیت خراب ہوتی ہے تو اب وہ یتیم کے مال کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے۔ یتیم کو کیا ان کا حق ہے کہ وہ دینا تو دور کی بات، اسے اس کا خیال بھی کرتے نہیں، اسے کھلاتے بھی نہیں، اسے پلاتے بھی نہیں، اس کی ضرورت بھی پوری کرتے نہیں، بلکہ پورا مال اپنے قبضے میں لے لے کر اس کے اوپر زیادتی کر لیتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں، ظلماً، ناحق طریقے سے،
زیادتی کر کے، زبردستی کر کے، کسی طرح دھوکہ دے کر یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ پیسہ کھائے جیسا دکلک ہے، وہ چیز اس کی اٹھائے جیسا دکلک ہے، حقیقت میں وہ چیز وہ پیسہ نہیں کھا لے کر ہی بلکہ اپنے پیٹ میں انگار بھر رکھی۔ اگر اب بھی ذرا کھل کو بولے کر بولے تو اپنے آپ کو جہنم کے واسطے تیار کر رکھی، کیونکہ آگے کی آیت کا ٹکڑا دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اپنے پیٹوں میں انگار کھا رہے ہیں، انگار بھر رہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اس لیے یتیم اس کی ضرورت کا خاص خیال رکھا جائے، اس کا مال ہے تو اس کے مال کو الگ رکھا جائے، اس کی ضرورت پر جتنی ضرورت ہے اس کے اوپر اتنا خرچ۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ باپ نہیں سو بچہ، وہ عام طور پر باپ نہیں سو بچوں کے ساتھ سوتیلا سلوک رہتا ہے، ان سے کام لینا، ان کو زبردستی کیا طریقے کا ان سے کام کروانا، ایسا ہوتا، تانا دینا، بیٹ کو کھالا بھرے تو کیسا ایسا کام کون کریں گے رے، ایسا بعض مرتبہ زبانی تکلیف، بعض مرتبہ جسمانی تکلیف۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب سے بہترین مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اسی حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین گھر، سب سے برا گھر وہ ہے مسلمانوں کے گھرانوں میں جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا جائے، برا سلوک کیا جائے۔ سوچ کر دیکھیے، یتیموں کی کفالت، یتیموں کی پرورش، یتیموں کی ذمہ داری قبول کرنا کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ حدیث کے اندر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کہتے ہیں میں انا وکافل الیتیم ہاکذا، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، کفالت کا مطلب اس کی ضرورت کو پوری کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن اس طرح رہیں گے۔ مطلب کیا؟ جیسے یہ دو انگلیاں بالکل بازو بازو ہے، قریب قریب ہے، ویسے یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری قبول کر کے اس کو برابر ادا کرنے والا میں اور وہ ایک ساتھ رہیں گے، میرا قریب رہے گا وہ۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ اور سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو یتیم کی کفالت نہیں کر سکتا، کیا بھی اسے کھلا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا، لیکن بچہ یتیم ہے اگر بول کر خالی اس کے سر کے اوپر ہمیں ایسا ہاتھ پھیر دیا، باپ نے اسے بچہ نہ کرے، بچے ملا کو کیا کرے، خالی ایسا سر میں ہاتھ پھیر دیے تو ہمارے ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئے کہ اتنے بال کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ کیا بھی کرے نہیں، تمہیں بچے کو جا کو چاکلیٹ لے کو دینی، بچے کو جا کو بسکٹ لے کو دینی، بچے کو بریانی کھلانی، کیا بھی کرے نہیں، خالی سر میں ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ہتھیلی کے نیچے کتنے بال آئے کہ اتنے بال کے برابر نیکی آپ کو ملے گی۔ تو اس لیے اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ یتیم کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، اب بہت ساروں کے بارے میں ایسے یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ بھائی کا انتقال ہوا،
بھتیجے ہیں، بھتیجے چھوٹے ہیں، بھتیجی ہے چھوٹی ہے، اب نا سمجھ ہیں، تو اب چچا والے آگے بڑھ کر شروع میں تو ہمدردی دکھاتے ہوئے، ان کے ساتھ ہمدردی دکھاتے ہوئے جا کر وہ بچوں کی شروع میں کچھ اپنی طرف سے یعنی تو ان کے مال میں سے کچھ یہ کر دیتے ہیں، اور جا کر بچوں سے یعنی تو ان کے جو بڑے رہتے ہیں ان سے کہتے ہیں وہ بچوں کا جو مال ہے جو باپ چھوڑ کر گئی ہیں وہ پیسہ جو میں بزنس میں ڈال اٹھا کرتا ہوں، اب بھی انشاءاللہ آئندہ کسی کی نہ محتاج نہیں ہوں گے اگر بول کر وہ پیسہ لے کو چند دن یعنی تو چند مہینہ، جن کو 4-5 مہینہ ماہانہ کچھ رقم یہ کیا بولتے ہیں پروفٹ کے نام سے، نفع کے نام سے پہنچا دے ان کو، اس کے بعد پوچھے تو 1 مہینہ دیتے نہیں، 1 مہینہ کم دیتے، اور 1 مہینہ آدھا دیتے، اور 1 مہینہ پو دیتے، اور 1 مہینہ دیتے نہیں، 3 مہینہ اب 3 مہینہ کا ابھی دیش نہیں، 4تھا مہینہ پہنچے تو نہیں، وہ بزنس میں ڈال کو پورا پیسہ لاس ہوگا۔ آرام سے بول دیتے، آرام سے بول دیتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس جا کر جواب دینا، یتیم کا مال ناحق طریقے سے ظلم کے ساتھ زبردستی کر کے کھائے، دھوکہ دے کر کھا لیے، تمہیں جتنے بھی عبادت گزار ہو لیکن اپنے پیٹ میں انگار بھر رہے ہو، انگار کھا رہے ہو۔ اس لیے آدمی جہاں اللہ کا حق ادا کر رہا ہے اس سے زیادہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر کمی کوتاہی نہ کرے۔ اگر کسی کو زبانی تکلیف دے دنیا ہی میں معافی تلافی کر لو، اللہ کے واسطے معاف کر دو مجھے، انسان ہونے کے ناطے میں جان بوجھ کر ہی صحیح، ارے تو بھولے سے ہی صحیح، میرے سے کبھی بھی تکلیف ہوگی تو اللہ کے واسطے معاف کر لو، کہ یہاں سے رفع دفع کر لو، کیونکہ وہاں جانے کے بعد کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دوست اپنے بھی پرائے بن جائیں گے، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بھائی بہن کام آئیں گے، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، سب کو بس اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ایسے موقع پر کیا ہے کہ یتیم کے مال کے بارے میں بڑے احتیاط کے ساتھ۔ تو اب میں شروع میں بتایا تھا جیسے ہندوستان کے اندر پہلے زمانے میں بہت سارے بچے یتیم کسی کے پرورش میں رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کی آزادی میں بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، بہت سارے علماء نے دلی کے اندر جامع مسجد کے بازوں میں ایک علاقہ ہے چاندنی چوک کر بول کر، چاندنی چوک سے لے کر شاملی کے میدان، مظفر نگر سے آگے شاملی کر بول کر ایک علاقہ ہے، شاملی تک بہت تقریباً کئی سو کلومیٹر کئی کلومیٹر کا فاصلہ، اتنے دور میں جتنے بھی درخت لگے ہوئے تھے ہر درخت میں کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی ملتی تھی، سولی پر چڑھا دیا گیا، کئی ہزار علماء کو شہید کیا گیا، کئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اب جب شہید کیا گیا تو ان کے بچے بھی تو ہوں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، وہ یتیم بچے کسی کی پرورش میں رہتے، تو اب جن کی پرورش میں رہتے وہ اگر دیندار ہے، صحیح معنوں میں اس کی پرورش اس کی کفالت کرنے والا ہے تو الحمدللہ، نہیں تو اس طریقے سے ناجائز طریقے سے مال کماتا تھا۔